آپ نا اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر جو ہے، ذرا ذرا سی تکلیف پر ان کی بے چین ہو جاتے ہیں، ذرا کسی سے کوئی معاملات ہو جائیں تو فوراً اولاد کی خاطر لڑ پڑتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہم حقیقت میں اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم حقیقت میں، ویسے واقعی ہم ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت پر زور دیں۔ ہم چاہیں کہ ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، ہماری اولاد کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اس کے لیے اہم ضروری ہے کہ ہمارا دین کے معاملات سے بہت زیادہ قریب ہونا، دین کو جاننا اور پھر اپنی اولاد کی تربیت میں اس چیز کو شامل کرنا، جیسے نمازوں کی پابندی ہے، جیسے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، جیسے اور دیگر معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر جو ہے وہ بچوں کو تربیت دینا سکھانا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی بچوں کے اندر عادت ڈالنا، کھانے پینے کے آداب سکھانا، سنت کی روشنی میں ان کی جو ہے وہ تربیت کرنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایدھی صاحب سے کسی نے پوچھا، ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسی میت بھی ہے جس کو دفناتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہوں؟ تو آپ نے بہت سوچنے کے بعد ایک واقعہ ذکر کیا۔ آپ نے بتایا کہ نا ایک وہ میت لائی گئی، تو آپ بتانے لگے کہ جب میں نے اس شخص کو، بوڑھے شخص کو دیکھا نا، تو دیکھنے میں اس کی شخصیت جو ہے وہ بڑی باوقار اور بہت سلیقے والی لگ رہی تھی۔ بال جو ہے وہ تیل ڈلا ہوا تھا، کنگھی ہوئی ہوئی تھی اور کلف کا سوٹ پہنے ہوئے تھے، وائٹ کلر کا وہ شخص نا۔ تو انہوں نے جو اپنے رضاکار سے پوچھا کہ بھئی یہ میت کہاں سے آئی ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو ان بوڑھے شخص کو، تو ان کے جو کام کرنے والے بندے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کال آئی تھی، اور جب ہم کراچی کے علاقے، کسی پوش علاقے کا جو ہے وہ انہوں نے نام لیا اور بتایا کہ ہم وہاں پر جو ہے اس میت کو جب لینے گئے تو گھر کے باہر ان کی میت جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، اور جب ہم اس میت کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اس ٹیکسی سے ایک بچہ نکلا، ایک لڑکا نکلا، اور اس نے جو ہے وہ جلدی سے ان کو ایک لفافہ تھمایا اور کہا کہ یہ میت کی تدفین کے اخراجات ہیں، اور جو ہے وہ منہ میں خود ہی بڑبڑانے لگا کہ یہ میرے والد ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا۔ اتنی دیر میں پیچھے سے ٹیکسی سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے کہ تمہاری تقریروں میں فلائٹ کا ٹائم نکل جائے گا۔ تو وہ دوڑتا ہوا جو ہے وہ اپنی ٹیکسی میں چلا جاتا ہے، اور ٹیکسی جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اتنی تیزی سے چلی جاتی ہے۔ تو ایدھی صاحب کہنے لگے کہ جب اس شخص کو، جب میں نے اس کو خود غسل دیا، تو آپ بتانے لگے کہ اس کی شخصیت اتنی صاف ستھری، اتنی باوقار تھی، اتنا ناز و نام والا شخص تھا، وہ انسان کی پرسنالٹی سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ کہنے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ جو شخص اتنا ناز و نام والا ہے، اس نے اپنی اولاد کو کتنا ناز و نام سے پالا ہوگا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس بیٹے کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ اپنے والد کی جو ہے وہ تدفین خود کر دیتا، یا خود ان کا غسل، یا خود اس طرح کے معاملات کے لیے ان کو وقت دیتا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی جو ہے وہ تربیت پر خاص توجہ دیں، ہم ان کو وقت دیں، ہم ان کو دینی تعلیمات کی روشنی میں ان کو والدین کا ادب سکھائیں، ہم ان کو، اور سکھائیں سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمارا اپنا کیا ہوا عمل اولاد دیکھتی ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عمل ایسا کر کے دکھائیں کہ ہم اپنے والدین کی ریسپیکٹ کریں، ہم اپنے والدین کے قریب ہوں، ہم ان کا خیال رکھیں، چاہے گھر میں حالات کیسے بھی ہوں، مسئلے مسائل چلتے ہیں، ساس بہو کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، لیکن بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے کبھی بدظن نہ ہو، وہ ہمیشہ ان کے قریب رہے، کیونکہ جو عمل آج وہ کرے گا وہی ان کی اولاد دیکھ کر سیکھتی ہے۔ بولنے سے زیادہ آپ کے عمل سے آپ کی اولاد سیکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اولادوں کی تربیت دین کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔